سی سی ڈی کرمنلز جو ہیں ان کا صفایا کر رہی ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس نئے ڈپارٹمنٹ کو متنازع کیا جا رہا ہے. ابھی پرواز شروع کی اور یہ بیچارے قابو آ گئے. ڈی ایس پی, انسپیکٹر, ایس ایچ او, 10-11 اہلکار, ان سب کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہو گیا. وہ تو ثابت ہو گیا جعلی پولیس مقابلہ. انہوں نے پکڑا کاشف ضمیر, مجھے خوشی ہوئی. ولی جان لالا, انہوں نے فیصل آباد گلفام شاہ والا مساجد میں گروپوں نے جا کے اعلان کیا کہ آئندہ ہمارے باپ کی بھی توبہ ہم ایسا جرم کریں. کام بہت اچھے تھے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں لسٹ مبینہ طور پہ جسے کہا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی کو دی گئی ہیں, یہ فہرست سے ڈینائی کیوں کیا گیا؟ کیا فہرست کا ڈینائل اس لیے آیا, انہوں نے وہی لوگ رکھے جن کے پاس ایک ہی طریقہ کار تھا کہ ملزم کو لے کے نشاندہی کے لیے ریکوری کے لیے جا رہے تھے. اس کے ساتھی آئے اور گولی زگ زیگ کرتی آئی اور اس کو لگی. 10-11 بندے پولیس والے موجود تھے اور وہ بندہ مار کے بھاگ گئے. کرمنل کا صفایا کرنے کے لیے اگر پولیس مقابلے ہو بھی رہے ہیں تو یہ قابل قبول کیوں نہیں؟ پولیس مقابلے میں کسی کو مارا جانا ہے, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جرم چھوڑ دو یا پھر پنجاب, یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سی سی ڈی تو پنجاب سے کرمنلز کا صفایا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس فورس کو سوشل میڈیا پر متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اشتہاریوں کی مبینہ فہرستیں کس نے جاری کی؟ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے کیا جسٹیفائڈ ہیں؟ اور پھر سی سی ڈی کے اہلکاروں پر 302 کا مقدمہ کیسے درج ہوا؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب, سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس ٹائم پہ کرمنلز جو ہیں ان کا صفایا کر رہی ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس نئے ڈپارٹمنٹ کو متنازع کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب, یہ جو سی سی ڈی بنا ہے نا, اس کے 2-3 خوبیاں, اچھائیاں جو ہے نا, اس نے اس کو عالمگیر شہرت مقبولیت دلوا دی. اس میں کوئی شبہ نہیں, اچھا کام کیا ابتدا میں, لیکن یہ ابھی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. ابھی پرواز شروع کی اور یہ بیچارے قابو آ گئے. اس پہ تنقیص اور تنقید دونوں چیزیں, نقائص بھی لوگ بتا رہے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں. اس کے تیر و نشتہ چل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ فوٹنگ لیس دکھائی دے رہی ہے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ مضبوط مستحکم بنیادوں پر استوار نہیں ہے. اس کی ہائرارکی, جو ڈسپلنری فورس ہوتی ہے نا, اس کی ہائرارکی کہ ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ, جو پالیسی آپ اپنا لیں, فارمولا کوئی بھی ہو, اگر وہ درست سمت میں نہیں ہے, طریقہ صحیح نہیں ہے ڈسپلنری فورس کا خاص کر, تو اس کے نتائج اچھے آپ حاصل نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری اہم بات, فورس میں بیشتر ایسے لوگ, اب ثابت ہو رہا ہے نا, ابھی ابتدا میں ہی ثابت ہو گیا. انگشت نمائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس بنا پہ, متنازع آپ نے لفظ کہا, اس بنا پہ ہو رہی ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کسی کرائیٹیریے کے تحت منتخب نہیں ہوئے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اشتہار دیا گیا ہو میرٹ کے لیے کہ جتنے دنیا بھر میں پولیس میں جتنے نااہل وہ آئیں اور بھرتی ہو جائیں. لیکن کام تو اچھے کر رہے ہیں, تو یہ تنقید کس بات کی؟ کام بہت اچھے تھے, لیکن تنقید فوری جو شروع ہوئی ہے نا, کنفیوژنز, ابہام, اور اس سے بھی بڑھ کے تنازعات, عدالتوں تک رسائی معاملات کی, یہ اس وجہ سے ہوئی کہ بعض اوقات جو نااہل غافل شخص ہوتا ہے وہ اقتدار اور اختیار, اس کے نشے میں اس قدر چور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کیے جا رہا ہے. ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ ابتدا میں بے ہنگم پن کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے سی سی ڈی. کچھ کو نشہ اقتدار کا یا اختیار کا, کچھ کو نااہلی کا معاملہ درپیش ہے, اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے سی سی ڈی کا تانا بانا بنا ہے وہ سمجھ سے آ رہی تھے. کیوں؟ ابتدا میں ہی بے ہنگم پن کا شکار ہو گئے
اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ فورس ہے. اسے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں اتنی فورسز پہلے ہی ہیں. بٹ سب سے بڑا سوال یہی ہے جو ہر عام شہری کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ آخر بنائی کیوں گئی؟ 13 فورسز پولیس کے ماتحت 13 فورسز آلریڈی موجود تھیں. 9 تجربات ناکام ہوئے، 4 زیر تکمیل ہیں، چل رہے ہیں، پروسیس میں ہیں، آن گوئنگ ہیں. سمجھ لیں آپ، یہ زیادہ اچھا لفظ ہے کہ آن گوئنگ ہے. وہ جو 4-5 آن گوئنگ ہیں ان میں سے آپ نے اربوں روپے خرچ کر کے ڈولفن، مثال تازہ ترین، یہ موٹر سائیکلوں پھر رہے ہیں، آپ ڈولفن کی کارکردگی پہ غور کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن میرا خیال ہم اس سے پہلے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور جن لوگوں نے دیکھا، اس 70s کا دور. 70s میں ایک فورس بنی، اس کا نام تھا FSF، فیڈرل سیکورٹی فورس. اس کی باقیات پاکستان پیپلز پارٹی کے دور تک جاری رہیں. بے نظیر بھٹو کا جو پیپلز پارٹی جب جلا وطنی کے بعد محترمہ واپس تشریف لائی ہیں، محترمہ شہید جو ہیں، ان کے پہلے دور وزارت عظمیٰ میں اس کی بازگشت سنائی دیتی تھی FSF کی. کراچی میں بالخصوص اور پاکستان کے دیگر حصوں میں بالعموم اس فورس نے 2 سال تک وہ بڑا انجوائے کیا. لیکن بٹ صاحب میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اس طرح کے فورس کے تجربات کیوں کیے جاتے ہیں. اس نے وہی جواب دیا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کے لیے، کہ عام تاثر یہ ہے کہ CCD جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے. CCD کے کچھ ملازمین اور ماتحت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئی جی صاحب سہیل ظفر چٹھا بڑے منجے ہوئے پولیس افسر ہیں، بڑے ضلع کی سربراہی بھی انہوں نے کی، ضلعی پولیس کے سربراہ رہے بڑی جگہ. ان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی، اگر سسٹم انہوں نے بنایا اس کا یا بنایا ان کو ملا تو اور بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اپنی کم مائیگی ظاہر کر رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں، اقرار بھی ہے. کراچی میں جب FSF بنی تھی تو اس میں جو لوگ شامل تھے، اس FSF کی باقیات کے طور پہ چودھری اسلم، راؤ انوار، ذیشان کاظمی، بہادر علی، یہ سارے لوگ جو تھے نا، یہ اسی کی باقیات تھی FSF کی. اس باقیات میں سے صرف ایک شخص بچا ہے، اس کا نام ہے راؤ انوار، اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مقتدر حلقوں اور براہ راست امریکہ وہ واحد بچے. باقی سب کا نام و نشان ختم ہوا، پتہ نہیں چلا کہاں گئے. کئی تو خیر نامور ہوئے. ابھی آپ نے اگر یاد ہو کہ ویڈیو جو اسلم چوہدری صاحب کی بیوہ سے انٹرویو ہم نے کیا تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کے باوجود FSF کا نام لیوا کوئی نہیں. مجھے بعض اس وقت کے پولیس افسروں نے یہ بتایا، میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے سوال CCD کے حوالے سے کئی افسروں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ FSF کے افسر شہر بدر ہوئے، خود تبادلے کروانے کے لیے تگودو کرتے رہے. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا وفاقی دارالحکومت میں جا کے کہ ہمیں تبدیل کیا جائے، ہم سندھ چھوڑنا چاہتے. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس طرح کی فورس جو مضبوط مستحکم فوٹنگ پہ نہیں ہوتی، میں نے کہا فوٹنگ لیس، یہ جو فورس ہوتی ہے نا، اس کا بعد میں انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. اگر آپ نے اس وقت جب آپ اختیار اور اقتدار میں ہوں تو صحیح کام نہ کیا اور سمت آپ کی صحیح نہ ہو. دیکھیں جیسے ہی یہ اقتدار بدلے گا نا، آج یہ بلو آئیڈ ہیں حکمرانوں کے، اقتدار کو لغزش آئی، بدلا یا بدلنے سے پہلے جو آخری ہچکولے لیتا ہے، تو اس وقت ان کے پاس جائے پناہ نہیں ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ ان کے بارے میں تاثر پیدا ہو گیا، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے جو کسی ہائرارکی میں نہیں ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ان پر پریشر نہیں پڑتا؟ اگر پریشر نہیں پڑتا تو قانون سازی چاہیے نا، پالیسی چاہیے. پالیسی تو یہ ہے کہ CPO کے ماتحت ہیں. سینٹرل پولیس آفس جو ہے، IG جس کے سربراہ ہیں، کپتان ہیں، یہ اس کے ماتحت ہیں. لیکن اگر ماتحت افسر CCD کا یہ کہے گا، ہر SP اور DSP اور ASP یا انسپیکٹر کی زبان پہ ہوگا ساڈے IG صاحب. اب یہ سہیل ظفر چٹھا نے تو نہیں کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا میں ان پہ جو تنقید شروع ہوئی، اس کی ریزن میں سب سے پہلی بات یہ تاثر ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ فورس ہے. سوال کیا کرتا ہے شہری، یہ کیوں ہوئی؟ انڈیپینڈنٹ فورس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے جو پوچھا سوال،
ضرورت محسوس ہوئی تھی, ایک تجربہ کیا جانا لگا پنجاب میں کہ غنڈہ ایکٹ نافذ کریں. نمائشی بدماشی, چودراہٹ کی جنگ, قبضہ گروپ, منشیات فروشی, بھتہ خوری, اغوا, اسٹریٹ کرائم, غنڈہ ایکٹ نافذ کرنے لگے. اس پہ اعتراض آیا کہ یہ آپ نے گڑھے مردے اکھاڑ دیے, یہ غنڈہ کا لفظ کہاں سے لیا ہے, اس کا صوتی اثر اچھا نہیں ہے. سیکٹری داخلہ پرانے والے جیسے مینگل صاحب, نور الامین مینگل, انہوں نے نام تبدیل کر دیا, نیا نام سے غنڈہ ایکٹ نافذ ہونے لگا. تو ان کے ذہن میں آئی, انہوں نے کہا جی غنڈہ ایکٹ جو ہے نا, اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس بنا دی جائے جو اینٹی بدماشی فورس ہو. یہ اس حد تک ٹھیک تھا, لیکن اس کو بے سروپا حدود سے تجاوز کر کے, اختیارات دے کے, آپ نے وہاں تعینات ہونے والے افسروں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ہم کوئی بڑی شے بن گئے ہیں اور ابھی پرواز جو ہے نا وہ ہماری شروع ہونے والی ہے, اور جب ہماری پرواز ہوگی تو کوئی ایسا شخص بھی نہیں آئے گا جو ہمارے مقابلے پہ اڑ رہا ہوگا. ایک تو یہ تھی. دوسرا, اس کے ہائرارکی کوئی نہیں تھی. تیسرا, کسی کو یہ ذہن میں نہیں آیا کہ ہم اتنی بڑی فنڈنگ کریں گے تو یہ پولیس جو پنجاب پولیس آلریڈی موجود ہے اس کے پیرلر ایک نظام بن جائے گا. کیا نظام؟ پیرلر نظام کیا ہے؟ متوازی نظام. 1861 کا انگریز کا قانون تھا پولیس ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت تھانے بنے تھے. پولیس کا بنیادی مرکز, بنیادی اکائی تھانہ تھا, پولیس اسٹیشن. ایک پولیس اسٹیشن آلریڈی موجود ہے لاہور کے 80 سے زائد تھانے. ایک صرف ڈیفینس میں 3 تھانے, ڈی ایچ اے بی سی, اتنے تھانے بن گئے. ان کے مقابلے میں ایک نیا تھانہ وجود میں آ چکا تھا 3-4 سال پہلے, سی ٹی ڈی. 2 تھانے. تیسرا تھانہ آپ نے سی سی ڈی کا بنا دیا. جب 3 تھانے بنیں گے تو لامحالہ کلیش تو ہوگا. ایک علاقے میں تھانے, اچھا اب نہ ہوتا کلیش اگر جس نے اس کی بنت بنی, اس کی تشکیل کی سی سی ڈی کی, وہ یہ پہلے فیصلہ کرتا کہ ان کے پاس اختیار کیا ہوگا, یہ کون سے مقدمات لیں گے, اسپیسیفائڈ, کیوں ان کے پاس جائیں گے, اور آیا تھانے کے تھرو جائیں گے یا یہ خود کوگنز لے سکتے ہیں. اس کا قابل دست اندازی پولیس جرم جو ہے اس میں سے جس کو چاہیں جہاں سے چاہیں اٹھا لیں, اپنے تھانے میں مقدمہ درج کر دیں. ایک تو لوکل تھانے نے اس کی اپنے آپ اپنے تئیں توہین تضحیک سمجھی کہ ہمارے علاقے سے سی سی ڈی والے آئے. پہلے سی ٹی ڈی آتا تھا, سی ٹی ڈی تھوڑا ہوشیار تھے لوگ, انہوں نے ہر شخص کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اس پہ تفتیش ہوئی یا نہیں ہوئی پبلک کو نہیں پتا. پتہ تب لگا جب پولیس انکاؤنٹر میں یا مارا گیا یا زخمی حالت میں پکڑا گیا. پھر متنازع بن گئی ہے. انہوں نے وہی لوگ رکھے جن کے پاس ایک ہی طریقہ کار تھا کہ ملزم کو لے کے نشاندہی کے لیے ریکوری کے لیے جا رہے تھے, اس کے ساتھی آئے اور گولی زگ زیگ کرتی آئی اور اس کو لگی, 10-11 بندے پولیس والے موجود تھے اور وہ بندہ مار کے یا چھڑوا کے لے کے بھاگ گئے. اب 10-11 بندے جو ہیں ان کو پھر انعام بھی دے دیا ڈی آئی جی نے, ایس ایس پی نے, ایڈیشنل آئی جی نے, کہ جناب انہوں نے جو چھڑانے آئے تھے ان کی گولی سے ہی مروا دیا بندہ. یہی تحریر تھی ان کے پاس, کیونکہ پہلے وہ وہیں سے آئے تھے, وہ جنہوں نے احسن شاہ جو تھا فلاں آ گیا, یہ آ گیا, اس کو گولی بھی ماری. اب یہ ہیئر سے سنی سمجھ باتیں ہیں نا. اب یہ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے, ان کے خلاف یہ انکوائریاں چل رہی تھیں, ان کو آپ نے سی سی ڈی میں ڈال دیا. تو سی سی ڈی میں آ کے بھی انہوں نے وہی طریقہ رکھا کہ احسن شاہ کے بھائی اور اس کے ساتھی چھڑانے آئے تھے. اب سوال یہ ہے جو عام شہری پوچھتا ہے کہ 3-4 ساتھی آئے تھے, یہ 11 پولیس والے تھے جن کو انعام بھی دے دیا ڈی آئی جی نے, ایڈیشنل آئی جی نے, ان سے وہ چھڑوا کے بھی لے گئے یا مار بھی گئے. تو بھائی ان کو انعام کی بجائے سزا ملنی چاہیے. اچھا لیکن مارا تو کرمنل گیا نا, احسن شاہ کون سا دودھ کا دھلا تھا. لیکن پھر عدالتیں ختم کر دیں. اگر کرمنل کو اس طرح ہی مارنا ہے یا اس کے ساتھیوں سے مروانا ہے, دونوں باتیں کہہ رہا ہوں, یا خود مارنا ہے یا ان کے ساتھیوں سے مروانا ہے, دونوں صورتوں میں پھر پولیس ڈپارٹمنٹ اور پراسیکیوشن رکھ لیں, عدالتیں ختم کر دیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی, میں بتا رہا ہوں سی سی ٹی میں پرابلم کیا آیا, ان لوگوں کی جو ذہنی صلاحیت تھی, جو تربیت تھی, وہ اس طرز کی تھی کہ یہ انداز سے لوگوں کو مارتے تھے, اسی انداز سے استغاثہ دیتے تھے. یہ مقدمہ 302 کا درج کرتے تھے, پولیس انکاؤنٹر براہ راست
نہیں کرتے تھے, بالواسطہ کرتے تھے. اگر براہ راست کریں تو یہ 186 353 تعزیرات پاکستان کا مقدمہ ہوتا ہے. اگر 4 تک ہوں, اگر 5 سے زائد ہوں تو پھر اس میں 148 149 دفعات بھی لگا دی جاتی. لیکن یہ 302 کا مقدمہ کرتے تھے کہ اس پارٹی پہ جو چھڑوانے آئی تھی. مجھے پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک ایسا واقعہ دکھا دیں کہ جو چھڑوانے آئے تھے وہ کوئی پکڑے گئے ہوں, یا آپ کو کسی شخص نے بتایا ہو کہ چھڑوانے آیا نہیں مصطفیٰ تھا یا علی بٹ تھا. کبھی نہیں وہ آئے چھڑوانے والے قابو آئے. آج تک سارے مقدمے داخلے دفتر ہو گئے. ایک دوسرا, اس طرح 302 کا مقدمہ درج کر کے وہ جوڈیشل انکوائری نہیں کرواتے. پولیس مقابلے جوڈیشل انکوائری ضروری ہے. اب اگر میں آپ کو 2022 کا ایک فیصلہ بتاؤں, 2022 میں لاہور ہائی کورٹ کے معروف منصف نامور جو تھے نا جج, ان کا نام تھا مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ. انہوں نے ایک فیصلہ دیا, پی ایل ڈی میں شامل ہے, میں نے بڑی ریسرچ کی اس پہ. اس پی ایل ڈی میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس طرح پولیس کسٹڈی میں, پولیس حراست چھڑوانے کو آئے ساتھی مبینہ طور پہ اور مار جائیں, پولیس ٹارچر سے مر جائے, پولیس کا بندہ لٹکا کے اس کو باہر جائے اور 6 دن بعد واپس آئے. باری والا واقعہ, غلام باری کا انسپیکٹر کا واقعہ, وہ مار جائے کوئی بندہ اور مر جائے. تو اس طرح کا واقعہ اگر ہو تو اس کی انکوائری ایف آئی اے کرے گا. ایف آئی اے نے کی, ایف آئی اے کے انسپیکٹر وقار نے انکوائری کی, 4-5 کی, ایک نہیں. وہ انکوائری جو ہے ساری کی ساری پولیس کے خلاف گئیں. ثابت ہو گیا کہ جعلی تشدد ہے, مقابلہ جعلی ہے, جو بھی تھا ٹارچرس ہے, وہی وجہ بنی ہے. اس کے خلاف اس نے انکوائری رپورٹ لکھی, لیکن بہت اعلیٰ سطح پہ مینیج ہو گیا. 2023 اور 24 2 سال مینیج ہو گیا. وہ ساری انکوائریاں داخلے دفتر ہو گئیں, کوئی واقعہ نہیں بنا, کچھ ہوا نہیں, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جج صاحب عدالتوں میں سوال ہوا, اٹھایا گیا کہ بھائی یہ 9 10 11 پولیس والے موجود تھے, تو 3 بندے جو ہے اگر چھڑوا کے لے گئے یا مار گئے تو حیف ہے ان پولیس 10-11 والے اہلکاروں پہ جو پولیس کے تربیت یافتہ ہونے کے باوجود کمزوری ہے, ان کی بزدلی ہے کہ 3 حملہ ان پہ بھاری پڑ گئے. تو انہیں انعام و اکرام سے نوازنے کی بجائے, اب انعام و اکرام دیا جا رہا ہے نا آج کل سی سی ڈی کے اہلکاروں کو, افسروں کو, پولیس والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جائز طریقے سے. آپ نے بہت تاشا فنڈ دے دیے کہ دفتر ان کے اچھے بناؤ. میں نے کہا اوکے, دفتر اچھے ہونے چاہیے, لیکن اندر کام کرنے والا بندہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم نے سی سی ڈی کی ہائرارکی میں اس طرح کی واحیاتیں شامل کر دیں, سخت جملہ بتا رہا ہوں, تھوڑی سی خرابی پیدا کر دی. ہم نے اچھے افسر سلیکٹ نہیں کیے, جس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے تھے. اب دیکھیں وہاڑی کا جو واقعہ تھا, 2 ماہ بعد تقریباً بٹ صاحب ہائی کورٹ کے حکم پہ سی سی ڈی اہلکاروں کے, ڈی ایس پی, انسپیکٹر, ایس ایچ او, 10-11 اہلکار, ان سب کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہو گیا. وہ تو ثابت ہو گیا یہ جعلی پولیس مقابلہ تھا, ثابت ہو گیا کلیئر کٹ. لاہور کے شہری محمد ندیم نے لاہور ہائی کورٹ میں, یہ تو ملتان بینچ سے ہونا ہائی کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ میں جو زیر سماعت ریٹ ہے پٹیشن, اس میں اس نے چیلنج کیا اور کئی واقعات لکھے ہیں کہ جناب یہ ہوا. اور ایک واقعہ تو اس نے لکھا ہے کہ سی سی ڈی کا ایک اعلیٰ افسر جو ہے اس کے خلاف گجرات میں وہ تعینات تھا, اس کے خلاف 3 انکوائری زیر سماعت ہیں, 2 میں گلٹی پا چکا ہے, وہ گلٹی قرار دیا جا چکا ہے. اگر آپ سی سی ڈی کے ایسے اہلکار جو ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, انڈر پروسیس انکوائری چل رہی ہیں, ان کو اگر سی سی ڈی میں اہم عہدوں پر مناسب پر تعینات کریں گے تو خرابی لامحالہ پیدا ہوگی. اور خرابی جو ہے نا وہ آپ کو محسوس کب ہوگی, تب محسوس ہوگی. اب تو خیر عوام کھڑی ہوگی نا ان کے خلاف, لوگ سڑکوں پر آنے شروع ہو گئے. عوام 2 وجوہات پہ کھڑی ہو, بتاتا ہوں میں آپ کو. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس اور غلطی کا جو آئندہ احتمال بھی ہو سکتا ہے وہ بھی تب ہونا ہے جب موجودہ اقتدار ہچکولے کھا رہا ہوگا, تبدیل ہونے والا ہوگا, نیا الیکشن آنے والا ہوگا, جو بھی ہے جمہوری پروسیس میں کوئی تبدیلی اگر رونما ہونے والی ہوگی, تب ان کو احساس ہوگا,
تب یہ دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے، ہمارے تبادلے کرائیں، یہاں سے ہٹ جائیں. لیکن انکوائریاں پینڈنگ نہیں رہتی زیادہ عرصہ. بہت جدید دور ہے. وکلا جو ہے نا، قانون دان، اچھا میری قانون دانوں سے بڑی بات ہوئی جو تفتیشی امور کے ماہر قانون دان ہیں. وہ کہتا ہے کہ کئی ایک بڑے قانون دان نے مجھے یہ کہا کہ اگر یہ ثبوت جو مل رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ثبوت وہ فہرست ہے جو جاری ہوئی کس کی طرف سے؟ پولیس کے محکمے کی طرف سے. آپ سی سی ڈی چھوڑ دیں، سی سی ڈی نے اس کی تردید کر دی، وضاحت کر دی. انہوں نے کہا جی کہ ہماری فہرست نہیں ہے. چلیں وہ فہرستیں میں اور آپ تو نہیں بنا سکتے، ہر ضلع کی الگ فہرست ہے. نام میں نے صرف ایک علاقہ بتا رہا ہوں آپ کو، مزنگ تھانے کے حدود سے کئی بندے ایسے دیکھے، 2 تو خیر فوت ہو چکے بیچارے، وہ فوت شدگان کی آ گئی. وہ جنون لسٹ ہے. ایک اشتہاری مجرم جو پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کے بھائی کا نام بھی ہے. اس سے میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا میاں صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ یہ صورتحال ہے کہ میرے گھر پہ ریڈ بھی ہوا میرے لیے، لیکن میرے بھائی کا نام بھی پوچھتے رہے، وہ تو پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو فہرستیں جاری ہوئیں اس پہ اعتراض اٹھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ فہرستیں جو ہیں، یہ فہرستیں کس بنیاد پہ سی سی ٹی نے جاری کی؟ یہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں لسٹ مبینہ طور پہ، جسے کہا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی کو دی گئی ہیں یہ لسٹ، یہ آئی کہاں سے، کس نے بنائی پھر؟ یہ کسی عام شہری نے نہیں بنائی بادیو نظر میں، یہ پولیس کی ہی تیار کرنا ہے. میرے ایک ایس ڈی پی او، سب ڈویژنل پولیس افسر، ڈی ایس پی، اس سے گفتگو ہوئی، ایس ایچ او سے گفتگو ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سی سی پی او آفس نے یہ کہا تھا کہ لسٹیں دو، اپنے اپنے علاقے کے مجرمانہ ذہنیت کے حامل لوگ جو ہیں، ریکارڈ یافتہ جو ہیں، ہم نے سی سی ڈی کو دینی ہے. اب یہ کہیں سے سوشل میڈیا کی زینت بن گئی تو اس پہ ایک تردید جاری ہوئی جس پہ تصویر لگی ہے سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی. نیچے بیان ہے ان کا کہ ہم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، ہم بڑے پیوریفائڈ جسٹیفائڈ انداز میں جو ہے نا کبھی قسم کے مجرم جو ہیں، جرائم پیشہ افراد، ان کے خلاف فہرستیں نہیں بناتے، ہم ایکشن لے رہے ہیں اور وہ قانون کے دائرے میں لیتے ہیں. اس کو کسی نے نیچے اون نہیں کیا، ترجمان کا بیان نہیں، کوئی کچھ نہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے. جب پہلے میں کرائم رپورٹر تھا نا، میں 40 سال تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں، تو اس وقت پولیس جب مقابلہ کرتی تھی، بھلے منصوبہ بند بھی تھا، تو اس پہ جو ریلیز جاری ہوتی تھی نا میڈیا کو، الیکٹرانک کم تھا، پرنٹ زیادہ تھا، سوشل تو تھا ہی نہیں، جو ریلیز جاری ہوتی تھی بٹ سب اس میں لکھا ہوتا تھا محمد دین ولد احمد دین، سکنا فلاں گاؤں ہوئے، دادے کا نام بھی. پھر ایک فہرست ہوتی تھی کہ اس کی مجرمانہ ریکارڈ یہ ملا، اس سے ریکوری یہ ہوئی. ملزمان جو مارے گئے پولیس مقابلے میں، ان کے جو مدعی تھے متاثرین، ان کی شناخت بھی ہو گئی. ملزم سے یہ اسلحہ برآمد ہوا، اس کا خاندان یہ ہے، فلاں یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا کوئی ریلیز نہیں دیا جاتا، صرف یہ لکھتا ہے، وہ پتہ نہیں کون لکھتا ہے، مجھے نہیں پتا کون لکھتا ہے. میں نے بڑا ترجمان ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے سی سی ڈی کا، مجھے ترجمان اس کا مل جائے کون کرتا ہے یہ. وہ نیچے اون ہی نہیں کرتا ہے اس کو. جس طرح اس وضاحت کو میں نے کہا، فہرست کی وضاحت کو کسی نے اون ہی نہیں کیا. اب وہ تصویر ان کی کوئی بھی لے کے لگا دیتا ہے. اسی طرح ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ لوگو جو ہے وہ 10 طرح کا لوگو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، سی سی ڈی کا مونوگرام. اب اس مونوگرام کو سی سی ڈی کہتی ہے جناب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو کسی نے اے آئی کے ذریعے بنا لیا ہے. یہ کنفیوژنز کریٹ ہو گئی ہیں. پھر ایک اور اعتراض جو اٹھا سی سی ڈی میں نے کہا جو لوگ تعینات ہوئے ان کا حسب نسب، تربیت، سابقہ ریکارڈ، کارکردگی، ایفیشنسی، ڈسپلن، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میرے تایا مرحوم کہا کرتے تھے کہ انگریز جب بھرتی کرتا تھا نا 2 محکموں میں، سرکاری محکموں میں بالخصوص اور باقیوں میں بالعموم، 2 سرکاری محکمے، ایک ایجوکیشن اور ایک پولیس، اس میں 70 پشتوں کا پشتا تھا. انگریز جو انٹرویو کرنے آتا تھا، جب برصغیر اکٹھا تھا سب کانٹیننٹ، تو انگریز جب انٹرویو کرتا تھا تو حسب نسب پوچھتا تھا 70 پشتوں تک کا. پھر اس کو پتہ لگ جائے کہ بڑے خاندان کا ہے، اس کو فوراً رکھ لیتا تھا. وجہ کیا تھی؟ تایا سے میں نے پوچھا، مرحوم سے میں نے کہا تایا ابو یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ بیٹے بات یہ کہ وہ دیکھتا تھا کہ یہ مسلمان جو آتے تھے، مسلمانوں کی کون سی نسل ہے، کس ذات کا ہے،
اس کا مسلک کیا ہے, باپ کون تھا, دادا کون تھا. ایجوکیشن میں اس لیے کہ تربیت کرنی ہے اس نے بچوں کی, قوم کے نونہالوں کو پرورش دینی ہے, تربیت دینی ہے. اور پولیس میں اس لیے کہ اس نے تحفظ فراہم کرنا ہے. اگر محافظین کا بیک گراؤنڈ چیک کیے بغیر آپ اس طرح کے شامل کر لیں گے تو ان سے CCD کی نیک نامی نہیں بدنامی ہوگی. ایک دوسرا, لسٹوں کی جو آپ نے بات کی نا, لسٹیں جس نے بھی جاری کی محکمہ پولیس کی ہیں. آپ ڈس اون کر لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی انڈیپینڈنس شو کر رہے ہیں. انڈیپینڈنس کہ ہم علیحدہ ہیں, پولیس والے علیحدہ ہیں. اگر ان کی ہیں تو بھاڑ میں جائیں, وہ ہم نے نہیں کی. بھئی اگر آپ نے نہیں کی تو کہاں سے چلیں, یہ اوریجنیٹ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں نا اس کے اندر ہیں تو سارے کرمنلز. بٹ صاحب پورے کرمنلز ہیں. اب اس کا جملہ میں نے یہ سوال کیا ایک اعلیٰ پولیس افسر سے, میں نے کہا جی کرمنلز, اس نے کہا جی کہ ہماری پولیس کیا ہے. خرابی بتا رہا ہوں, ہماری پولیس کیا ہے. ہماری پولیس ایک نوجوان پکڑا گیا, چوری کے موٹر سائیکل برآمد ہوئی اس سے, بس اس کی بیچارے کی کمبختی آئی تھی, چوری کی ایک موٹر سائیکل برآمد, ایک اس نے واقعہ کیا تھا. پہلی چوری, پہلا پھا کے آیا, اس پہ مقدمہ درج ہو گیا, گرفتار ہوا, جیل چلا گیا. جس پولیس والوں نے پکڑا تھا اس نے CIA, CCD جو بھی تھا, یہ جو محکمہ بنا CTD, اس سے ادھر ادھر ریکارڈ اکٹھا کیا اور عدم پتہ انٹریسڈ 20 وارداتیں موٹر سائیکل چوری کی تھیں, 20, وہ 20 بھی اس پہ ڈال دیں. اس کا اعمال نامہ لکھ دیا, ریکارڈ بنا دیا. 21 کی اس نے کتنی, ایک 20 اس پہ ڈال دیں. یہ جواب دے رہا پولیس افسر, 20 اس پہ ڈال دیں. اب وہ بن گیا ریکارڈ یافتہ. اب اگر CCD اس ریکارڈ پرانے کو لے کے اور فہرست میں ڈال دے اور اس کو نکالے وہاں سے, گھر سے اٹھا کے لا کے پولیس مقابلے مار دے, زخمی کر دے, یا جو بھی کرے, تو جسٹیفائڈ ہے. یا اس کے ساتھی آ جائیں, یا ساتھی وہاں آ جائیں چھڑانے کے لیے, اور ماری جائے, زگ زیگ کرتی گولی لگے, اور نہ کسی پولیس والے کو لگے, نہ کسی افسر کو لگے, اہلکار کو بھی نہ لگے, اور سیدھی اسی کو نشانہ لے کے آئے. اچھا یہ جو ساتھی آتے ہیں چھڑوانے کے لیے, یہ بڑی ٹارگیٹڈ گولیاں لے کے آتے ہیں جو خود اپنا راستہ تلاش کرتی ہے, ادھر ادھر کرتے ٹیڑھی بیڑھی ہو کے آگے لگتی اسی کو ہے, اپنے ساتھی کو, اپنے ساتھی کو لگتی ہے, وہ سمجھتی ہے, پہچانتی ہے کہ ایسن شاہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا, اب وہ پولیس افسر ہی کہتا ہے کہ جس پہ 21 پڑ گئیں اس نے تو آپ کو گالیاں دینی ہیں, اس کے پورے خاندان نے, اس کے پورے محلے نے, اور جہاں تک اس کی رسائی اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تو وہ CCD کو گالی دے گا کہ انہوں نے ایک والے کو 21 ڈال کے مار دیا. امیج خراب ہو گیا. ایک دوسرا, فہرست سے ڈینائی کیوں کیا گیا, پتہ ہے آپ کو کیوں کیا؟ کیوں؟ فہرست کا ڈنائل اس لیے آیا کہ یہ فہرست بھی پولیس مقابلوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. آپ نے ایک فہرست جاری کیا, اگر آن کر لیں تو کل کو عدالت پوچھے گی, او بھائی آپ نے تو وہی بندے مارے جو فہرست جاری کی تھی, اس کا مطلب آپ کو پہلے پتا تھا کہ ان کو مار دینا آپ نے. اب وہ کس طرح دیکھیں, یہ فہرست جو دی جا رہی ہے وہ CPO سے ہوئی ہوگی, CCP آفس سے ہوئی ہوگی, وہ SP آفس سے ہوئی ہوگی, تھانے سے ہوئی ہوگی, بذات میکسم تھانے سے, کسی تھانے دار نے بنائی نا. ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے CPO میں, IT آفس سیکشن ہے, ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اس کی ٹائپڈ ہے. کسی بندے کے پاس, مجھ جیسے ناچیز کے پاس, کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ٹائپسٹ لے کے بیٹھوں اور سارے مجھے ازبر یاد بھی ہوں. اس لسٹ میں نقائص ہیں بہت. ایک, مردہ لوگ بھی شامل ہیں. دوسرا اہم کہ اگر یہ آپ کو جو اون کر لے اور اس میں سے ایک بھی مر گیا تو قانون کی گرفت اور شکنجہ آپ کے اوپر آ جائے گا. یہ تو تسلیم کیا نا آپ نے, یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہو جائے گی فوری طور پہ. عدالتوں میں زیر سماعت کیس ہیں ان کے خلاف, بہت سے لوگ کرمنل ایسے ہیں. میں اس سے بالکل کسی طرح تنقید اس پہ نہیں کر رہا. CCD نے ابتدا میں بڑے اچھے کام کیے, بہت کامیابی سے گزرے, لیکن خرابی جو ہے نا وہ جہاں موجود ہے اسے دور کرنے کے لیے تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ پولیس کا ایک محکمہ ہے, پولیس کی برانچ ہے, انٹر اکاؤنٹیبلٹی برانچ. وہ پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کا احتساب کرتی ہے, جس میں بڑے بڑے سینئر افسر شامل ہیں. کم از کم عدالت میں جان ایکٹیو کر دیا جائے, فعال بن جائے. اچھا بہت سے محکمے پولیس کے غیر فعال ہیں, اس کو فعال کر دیا جائے اور اس کو اختیارات دے دی جائیں, فنڈز بھی اس کو دی جائیں, CCD زیادہ دے دی جائیں. پولیس میں انٹرنل نظام اکاؤنٹیبلٹی کا مضبوط کر دیا جائے
تو یہ شکایتیں جو ہائی کورٹ تک پہنچتی ہیں، سیشن کورٹ تک جاتی ہیں، پھر اس کے تسلسل میں مقدمات درج ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے جس طرح بھی آپ چاہیں. پھر عدالتیں سو موٹو بھی لیتی ہیں. اب ایک آپ نے دیکھنا ہے، یہ تواتر کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں نا، ان میں سو موٹو بھی عدالتیں لے لیں گی، اور سو موٹو کے تحت بھی کاروائی از خود اختیارات جو ہے عدالت کے عالیہ کے، وہ شروع ہو سکتا ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا، میں نے آپ سے کہا کہ نظام کی بنت جو مضبوط فوٹنگ ہے اس پہ نہیں ہے. کیسے؟ 4-5 افسر جاتے ہیں، جاپان چلے گئے، امریکہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، رشیا چلے گئے، اور وہاں جا کے ان کا نظام پولیس پڑھتے ہیں. ان کا نظام پولیس پڑھا اور یہ کہا کہ سی سی ڈی کا آئیڈیا وہیں سے لیا گیا نا. سی سی ڈی کے طرز جو باہر چل رہا ہے سسٹم، اس طرز کا ایک محکمہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. بٹ صاحب، آپ کا چہرہ لال ہے قدرتی طور پہ، سرخ ہے، سفید بھی ہے، سرخ و سفید کہتے ہیں نا، سفید نہیں کہہ رہا، سرخ و سفید. چہرہ تمتما بھی رہا ہے، لائٹیں بھی مار رہا ہے، اور میرا نحس ہے، چہرہ بدصورت ہے، بد شکل ہے، بد حیات ہے. تو میں تھپڑ مار کے لال کر لوں تو آپ جیسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. یہ وہاں جا کے بہن نہیں، یہ وہاں جا کے کوشش ہی کرتے ہیں کہ وہاں کا نظام پڑھیں اور یہاں آ کے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن خرابی کیا ہے؟ جہاں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں کی پولیس کیسی ہے، جو ایک موٹر سائیکل چوری پہ 20 ڈال کے 21 کرتی ہے. ایک مفاد، طمع، لالچ، کرپشن، ہر چیز. مہارت کوئی نہیں، تفتیش کا اینگل کوئی نہیں. نمبر 1 پولیس کیسی ہے. نمبر 2 حالات کیا ہیں، سب سے اہم بات. نمبر 3 قانون اور اختیارات کیا ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جہاں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جن کے ذریعے کرنا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں نا، جب وہ آ کے یہاں تھوپ دیتے ہیں اس سسٹم کو، تو وہ مناسب نہیں ہوتا. یہاں ایم پی اے ایم این اے کی مرضی کے بغیر تبادلہ نہیں ہوتا پولیس والے کا. دنیا بھر میں پولیس میں سفارشی کلچر کہیں ہے ہی نہیں. دنیا کے سارے نظام آپ پڑھ لیں. 2 اعلیٰ پولیس افسران، ایک آئی جی، ایک ایڈیشنل آئی جی. ڈی آئی جی تھے اس وقت، بعد میں ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. طارق مسعود کھوسا، عباس خان آئی جی تھے. وہ جاپان کا رول ماڈل پڑھنے گئے، یہ بات ہے 90s کی. اور میں نے ان کا انٹرویو کیا دونوں کا. کھوسا صاحب بیٹھتے تھے ریواز گارڈن میں، وہ تھے ڈی آئی جی کلودنگ. کھڈ لائن انہوں نے پوسٹنگ جان کے لی تھی عباس خان سے کہا کہ عباس خان آئی جی تھے، بڑے اپرائٹ، خیبر پختونخوا کے تھے، ان کے داماد چماد سارے پولیس میں. ان سے میں نے انٹرویو کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا. کھوسا صاحب نے جواب دیا، بیٹے میں نے، یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں، بیٹے میں نے صرف ایک چیز سیکھی، پہلے وہ میں امپلیمنٹ کراؤں گا. وہ کون سی تھی؟ وہ تھی پولیس کانسٹیبل سے آئی جی تک کی ترقی کا طریقہ کار، پروموشن کا سلیقہ. انہوں نے کہا کہ میں لسٹ، بہت چھوٹی سی فورس ہوتی تھی لاہور میں اس وقت، صرف 12 سے 13 ہزار پولیس والے تھے. انہوں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے کمپیوٹر لینے آیا تھا کہ میں کمپیوٹر پہ کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کا تاریخ تعیناتی، ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہے، کہاں کہاں رہا، کس کس طرح کی پوسٹنگ کی، عمال نامہ کیا ہے، اسے عمال نامہ کہتے ہیں، یہ سارا تیار کر رہا ہوں. صرف ایک کام سیکھا، بہت کچھ ہم نے جاپنیز پولیس ماڈل اس سے، لیکن میں یہاں سب سے پہلے ایک کام کروں گا تاکہ قبلہ درست ہو جائے. میں نے کہا قبلہ کیا ہے؟ کہتے قبلہ ہے ان کی پروموشن کا طریقہ کار جو بہت بے ہنگم ہے. ہر روز میں بطور ایس ایس پی لاہور تھے، ایک ایس ایس پی ہوتا تھا میرے پاس، ہر روز جو ہے نا ایم پی ایم این اے، اعلیٰ افسران، بڑے بڑے بیوروکریٹس آتے ہیں یا فون کرتے ہیں کہ کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کر دیں، ایف لسٹ میں ڈال دیں. آپ جو اے ایس آئی ہے اس کو، سب انسپیکٹر کی پروموشن ڈپارٹمنٹل ایگزام جو ہوتا ہے اس میں شامل کر لیں، انعامی ترقی دے دیں. وہ کہتا ہے میں نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ وہاں اپنایا ہے، دیکھا ہے وہاں کا، وہ اپنا رہا ہوں، اس کے بعد میں کوئی نیا سٹیپ لوں گا. میں نے کہا جی کہ آپ کو یقین ہے آپ کتنے عرصے یہاں رہیں گے؟ اس نے کہا بھلے میں 10 دن رہوں،
میں ایک ہفتے کے ٹارگٹ میں نا ان کی ساری ہائرارکی بنا دوں گا, ان کی ترقی کا پروموشن کا فارمولا وہ بنا دیا. سب سے پہلے انہوں نے مجھے دیا, میں نے اخبار میں چھاپ دیا کہ یہ طریقہ طے ہو گیا. وہ 20-25 سال کارگر رہا. پھر کمپیوٹر بہت زیادہ جدت میں آ گیا تو وہ طریقہ کار بدلنا پڑا, فورس بڑھ گئی. اگر آپ باہر سے پڑھ کے آئیں, یہاں کے حالات سے ناواقف ہوں, فورس کے بارے میں جانتے نہ ہوں کہ یہ کس طریقے سے کس طرح ایک کو 21 میں تبدیل کرتی ہے, انٹریس مقدمات جو قابو ہے جو اسی پہ سارے ڈالتی ہے, تفتیش کا الف بے نہیں آتا, تو پھر آپ آ کے کے سارے بیک وقت تجربات یہاں کرتے ہیں. یہ باہر سے پڑھ کے آئے اور یہاں آج کل پتہ ہے آپ کو جو CCD کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں, ایکس پاکستان لیو پہ گئے ہوئے ہیں. وہاں سے وہ نیا نظام پڑھ کے آئیں گے, اچھی بات ہے, جدت بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ نے جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ جیسا دھیس ویسا بیس. اچھا, اس ٹائم پہ نا سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ پولیس مقابلوں پر ہو رہا ہے. پولیس مقابلے تو ہر دور میں ہوئے ہیں, اور کرمنل کا صفایا کرنے کے لیے اگر پولیس مقابلے ہو بھی رہے ہیں تو یہ قابل قبول کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ اگر پولیس والے کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کسی کی زندگی. تعزیرات پاکستان کی سب سے بڑی دفعہ ہے 302, سب سے بڑی ہے نا, سزائے موت ہے. 302 پولیس یہ فیصلہ کر سکتی ہے کسے مارنا ہے, نہیں. کب مارنا ہے, کیا یہ فیصلہ, یہ بتائیں مجھے بات, اہم بات, کہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں مسوا کو مارنا ہے, علی بٹ کو مارنا ہے؟ پولیس نہیں کر سکتی نا. کورٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ, عدلیہ کے اختیار میں ہے نا, دائرہ اختیار کس کا, عدلیہ کا. اسی لیے اسے ماورائے عدالت کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس مقابلہ کیا نہیں جاتا, ہوتا ہے. آپ کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت اپنے ڈیفنس میں, اپنے دفاع میں, کوئی بندہ آپ پہ مار رہا, گولی چلانا چاہ رہا ہے, آپ اس پہ چلائیں. اس نے چلائی تب بھی چلائیں, نہیں چلائی تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے چلانے لگا ہے, آپ اسے پہلے مار دیں. یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ, خود مارے جائیں گے نا آپ. تو یہ بات ٹھیک ہے, موقع مان لی کہ جب پولیس مقابلہ ہو جائے اسپر آف دا مومنٹ تو آپ کریں, لیکن ایک لسٹ جاری کر کے اور تنبیہ کر کے, خبردار کر کے, تگڑے ہو جا مارے ہیں. تو یہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے آپ پنجاب چھوڑ دو, آپ یہ کہہ رہے ہیں تگڑے ہو جاؤ مارے, مارنے کے لیے آپ کو تو ماریں. آپ جوڈیشل سسٹم پہ عدم اعتماد ہے آپ کا, آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں نا. کہ ایک پولیس افسر نے کہا تھا, بعد میں عدالت نے قابو کر لیا اس کو. ایک مرحوم خدا مغفرت کرے ان کی اعلیٰ پولیس افسر SSP نے کہا کہ جی پولیس جان ہتھیلی پہ رکھ کے جان جوکھوں سے کبھی سخت جرائم پیشہ مجرم کو پکڑتی ہے, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, ضمانت پہ رہائی دے دیتی ہیں. تو یہ عدم اعتماد ہے. اسی طرح یہ جملہ جو عدم اعتماد تھا توہین عدالت تھی, اسی طرح یہ عدم اعتماد ہے کہ آپ منصوبہ بندی کے تحت کسی شخص کو ماریں, بھلے کسی پہ ڈال دیں آپ کہ تھرڈ پارٹی آئی تھی چھڑوانے کے لیے, پھر آپ پہ نااہلی ثابت ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ عدالتیں سو موٹو لیں اس پہ, اور کسی 1-2 پہ جو 10-11 بندے جاتے ہیں نا, بندے کو ریکوری کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, رستے میں آ جاتا ہے چھڑانے والا ایک گروپ, تو اس 10-11 جو ہوتے ہیں نا پولیس والے, ان پہ بزدلی کا مقدمہ درج کرتے ہیں. پولیس فورس میں جرت مند شخص ہوتا ہے, تحفظ تو مجھے وہ فراہم کرے گا نا جو خود محفوظ ہوگا, وہ اتنے غیر محفوظ ہے کہ ان کے موجودگی میں بندہ مر گیا. تو اس طرح اگر آپ عدالتوں میں 1-2 کیسوں کو سبق کے طور پہ پیش کریں, دیکھیں وہ نظام کبھی نہیں چلتا جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اچھا 3 ماہ ہو گئے ہیں اس فورس کو, آج کے دن تک عوام کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ اور سب فائدے اور نقصان کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر تو یہ پیمانہ ہے کہ بندے مرے کتنے, مجھے بہت خوشی ہوئی ایک بات کی, انہوں نے پکڑا کاشف ضمیر, مجھے خوشی ہوئی. انہوں نے پکڑا لالا ولی جان لالا خان جو ہے افغان شہری, وہ پکڑا, مجھے خوشی ہوئی. انہوں نے فیصل آباد کا مستان شاہ اور وہ گروپ گلفام شاہ اینڈ کر دیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. حافظ آباد کا آپ دیکھیں, حافظ آباد یہ سارے لوگ پکڑے, توبہ طائب کر گئے. مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی, مساجد میں گروپوں نے جا کے اعلان کیا کہ آئندہ ہمارے باپ کی بھی توبہ ہم ایسا جرم کریں. بہت اچھا ہوا, لیکن زیادہ اچھا ہوتا
تو وہاڑی کے ایک نوجوان کو مار کے اس کے ساتھی کو زخمی کرنے کا کام نہ کرتے, یہ وہاڑی کے تھانے میں مقدمہ درج نہ ہوتا. یہ لاہور کے شہری نے جو 4 واقعات پٹیشن کے ذریعے نشاندہی کی, وہ اگر پراپرلی دیکھیں, مقابلہ جو ہے اس کا پہلے پتہ لگ جانا. ایک میں آپ کو خبر بتاتا ہوں, ایک اخبار میں خبر چھپی, بڑے نامور جرنلسٹ کی, اب بڑے اینکر ہیں وہ, کہ میں دانستہ نام نہیں لے رہا, کہ آج لاہور میں بم دھماکے ہوں گے. میں نے کہا پاگل ہے. میں نے کہا پوچھا, چیف رپورٹر نے کہا نہیں مصباح تیری خبر مس ہو گئی. میں نے کہا پاگل پن ہے, یہ کر سکتا ہے اس طرح کی ضرورت کہ آج لاہور میں دھماکے ہوں گے. میں نے کہا اپریل فول تو نہیں ہو, ستمبر کا مہینہ, بھائی اپریل فول کہاں سے آ گیا, 6, 7, 8 ستمبر, 7, 8, 9 ستمبر. میں نے کہا, کہتے ہیں اپریل فول کہاں سے آ گیا, بھائی سپٹمبر ہے. 10:00 پہ ایک دھماکہ ہو گیا, آدھے گھنٹے میں دوسرا ہو گیا, 1 گھنٹے میں تیسرا ہو گیا. ہم نے اس رپورٹر کو فون کیا, ہم نے کہا بھائی یہ تو نے کیا بلنڈر کیا تھا, اگر یہ نہ ہوتے. اس نے کہا کیسے نہ ہوتے. میں نے کہتا جنہوں نے کروانے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہوں گے, اور وثوق سے بتایا تھا, اور تصدیق بتائی تھی کہ اس طرح مشکل قصدی فلاں کر دیے پولیس مقابلے میں جس طرح ہوتا ہے. اس نے کہا جی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیس مقابلہ جو ہے نا منصوبہ بند اسی طرح ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج فلاں کو مقابلے میں پار کر دیا جائے گا. پولیس مقابلہ کیا نہیں جاتا, کروایا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے, اسپر آف دا مومنٹ فیصلہ ہوتا ہے. میں نے ایک آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک ایس ایس پی نے ہمیں رپورٹرز کو, کرائم رپورٹرز کو اعتماد میں لے کے 90s میں 3 بندے مار دیے بنگال ڈکیت گینگ کے. 3-4 بنگالی آئے تھے لاہور میں گینگ, ایک کے 3 بندے مار دیے ایک ایس ایچ او نے. کہاں سے؟ ہمیں کنونس کر کے کہ جسٹیفائڈ ہیں جناب, جسٹیفائڈ ہیں. 3 بندے حوالہ سے نکالے, مار دیے. اسی ایس ایچ او نے 1 ہفتے بعد بند روڈ کے علاقے میں جا کے مخالفوں نے صلح کے بہانے بلائے تھے, زہر دے کے سلا دیا تھا, زہر خورانی سے, اور 4 پائیوں پہ لیٹے اس کے 5 بندے مار دیے, 50,000 روپے فیکس, 2.5 لاکھ روپے لے لیے. اس طرح کے منصوبہ بند پولیس مقابلوں کی اس وجہ سے مخالفت کی جاتی ہے, تنقید کی جاتی ہے, تاکہ کوئی پولیس والا اس کو ہاتھ نہ کھل جائے کہ وہ پھر اپنے مقصد مطلب کے تحت, مخالفانہ رویے کے تحت, انتقامی جذبے کے تحت کسی سے پیسے لے کے مارے, کسی کی مخالفت میں مارے, اپنی مخالفت جو ہے نا ویر, اپنا ویر کٹنا بھی ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں, اپنے ویر میں مار دے. تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. اگر آپ کھلے بندوں دیکھیں, یہ فیصلہ مجھے کسی نے سوال کیا بڑا زبردست ایک دن, کسی یوٹیوبر نے, کہ جی یہ پولیس مقابلے میں کسی کو مارا جانا ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے اسی تناظر میں سی سی ڈی کے. میں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. اس نے کہا آپ اس کو پتہ کریں کون تصدیق. پتہ یہ لگا کہ انسپیکٹر رپورٹ مرتب کرتا ہے, ایس ڈی پی او, ڈی ایس پی. آج کل تھانے بن گئے نا کہ 1, 2, 3 تھانہ سی سی ڈی کے, وہ ڈی ایس پی, ایس ڈی پی او, وہ اس کا جو تھانے کا انچارج, ایس پی, ڈویژنل ایس پی ہوتے تھے, تھانے کے انچارج, 3 تھانے 4 ہیں جو بھی, وہ اس کو فائنل کر دیتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے, ان کی جوڈیشل انکوائری بھی ابھی تک نہیں ہو رہی کسی کی, مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی. یہ انڈائریکٹ کیے ہوں گے میرے مقابلے, چھڑوانے آئے ساتھی. 302 کا مقدمہ دے دیا نا, تو 353 ہوا ہی نہیں, نہ ہی 186 ہوا, تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی اس کی, ختم. ہو سکتا ہے, غالب امکان اس بات کا ہے, پریم فسائی, کہ شاید یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے علم میں نہ آتا ہو. میں سمجھتا نہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن اگر فرض کریں ایک مفروضہ ہے, ان کے علم میں نہیں آتا, تو انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنے طور پہ یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے تحت جو ہے خود احتسابی اپنے محکمے کی, اس کے تحت ان کو 2-4 واقعات کو لے کے ان کا ٹیسٹ کیس بنائیں اور یہ چیک کریں کہ پولیس مقابلے ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک بات کہتے ہیں لوگ کہ جسٹیفائڈ مقابلہ. جسٹیفائڈ کیا ہے کہ ہمیں ایس ایس پی نے کہا تھا مغل پور تھانے والے بندوں کے بارے میں کہ یہ بد اخلاقی کرتے ہیں, اہانت, توہین, بدتمیزی, آبرو ریزی, جو مرضی نام دیں, والدین کی آنکھوں کے سامنے پوش ایریاز میں, ڈیفنس نیا بن رہا تھا, ڈیفنس جیسے ایریا. جب یہ وہاں پتہ لگا کہ اتنے وہ ہیں,
تو ہم نے آنکھ بند کر لی. مطالبہ صرف اتنا تھا ایس ایس پی کا, پار کر دیا, پولیس کر دی, یہ نہیں استعمال کرنا, مبینہ پولیس مقابلہ نہیں کہنا. ہم نے آنکھیں بند کر لیں کہ چلو جسٹیفائڈ ہے. جسٹیفیکیشن کا فیصلہ, یہ سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھ سے جو سوال کیا تھا یوٹیوبر نے کہ جسٹیفیکیشن کا فیصلہ کس نے کرنا ہے, آیا سہیل ظفر چٹھا نے کرنا ہے؟ ان کے ماتحت ڈی آئی جی جو آج کل قائم مقام, وہ فیاض کیا نام ہے ان کا, وہ بڑا بڑے افسر ہیں, شریف آدمی ہیں, وہ آج کل قائم مقام سربراہ ہیں اس سی سی ڈی کے. جب تک چٹھا صاحب نہیں آتے بیرون ملک دورے سے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اسے ٹیسٹ کیس کے طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ اگر کسی نے کیا کسی کو مارنے کا, اور وہ ثابت کر دیا عدالت نے, اور مقدمہ درج ہو گیا وہاڑی کے تھانے میں, تو پھر اب وہاڑی کے تھانے میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں 186 میں نے آپ کو بتایا تھا, 186/34, 353, 324, ایک زخمی بھی ہے نا, 324, پھر 13/20/65 آرمز آرڈیننس جو ہے اسلحے کی برآمدگی کا, یہ ساری دفعات لگی ہیں اس میں. ڈی ایس پی بھی انوالو ہے, تھیم صاحب جو ڈی ایس پی بڑے مشہور ہیں, ڈی ایس پی, ایس ایچ او, انویسٹیگیشن انچارج, سی سی ڈی کا ایس ایچ او, یہ سارے انوالو ہو گئے. مجھے آپ بتائیں کل کلاں جب یہ پیشیاں بھگتیں گے اس 302 کی, تو کوئی بڑا افسر ان کی پشت پناہی پہ آئے گا؟ کبھی بھی یہ کہیں تعینات ہوں گے, وہ کہیں تعینات ہوگا. یہ آپا دھاپی کا دور پڑنا ہے. میں اس کو فورس ہی کر کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈسپلن بنا. دیکھیں پولیس ہے ڈسپلنری فورس. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. اختیارات اپنی جگہ پہ, لیکن اختیار اور اقتدار کا نشہ برا ہے. وہ نشے میں نہ باتیں کریں آپ, مدہوشی میں کر رہے ہیں. یہ کپتان ان کا آئی جی پنجاب پولیس ہی ہے. آئی جی پنجاب پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ریلیشننگ کا, سید مبشر حسین اس کے ہیڈ ہیں. وہ پبلک ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ ایک سسٹم کے تحت ہر چیز کی ریلیز جاری کرتا ہے. آپ ان سے کہیں کہ یار آپ ہی ہمیں گائیڈ کرو, ڈیل کرو کہ پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کس طرح بہتر کیے جا سکتے ہیں. آپ کے خلاف ہیٹڈ کیوں اچانک 3 ماہ میں ہیٹڈ کلیئر ہو گئی؟ ایسے کون سے جو ہے نا مصیبت آ گئی ہے کہ اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں, ایک دم آپ ڈی ٹریک ہوئے اور آپ کے خلاف انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب پولیس کا یہ فرض ہے, سب سے پہلا کام یہ کریں کہ یہ چیک کریں کہ فہرست کس نے جاری کی. پھر جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے انٹر اکاؤنٹیبلٹی برانچ جو ہے اس کے حوالے کیا جائے. اب کہتے ہیں جی ان کی مخبری زیادہ ہے سی سی ڈی کے لوگوں کی. اوکے, میں نے مان لیا. پولیس محکمے کو اطلاعات کی فراہمی کے لیے بٹ سب 2 محکمے موجود ہیں بڑے. وہ کون سے؟ آئی بی انٹیلیجنس بیورو پنجاب کا, جوائنٹ ڈائریکٹر ڈی جی, جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل بھی اور ڈی جی بھی بیٹھتے ہیں لاہور میں. یہ اس کے ظفر علی روڈ پہ دفتر ہے. دوسرا اسپیشل برانچ جو سول سیکریٹری کے بالکل سامنے اسپیشل برانچ, اس کے 3-4 اور دفتر بن گئے, بڑے بڑے بن گئے, ٹھوکر بھی بن گیا, فلاں بن گیا. وہ اسی مرض کے لیے بنائے گئے تھے کہ اس کی دوا ایجاد کریں گے. وہ مخبری کا نیٹ ورک سارے کا سارا ان کے گرد گھومتا ہے. آئی بی کو آپ سمجھ لیں کہ آج کل وہ سیاسی طور پہ مصروف ہو گئی. اسپیشل برانچ کے اتنے فنڈز ہیں جو سیکرٹ فنڈ ہے سارا, تو کام نہیں کرتی. اسے غیر فعال کیا گیا سی ٹی ڈی کو پہلے, پھر سی سی ڈی کو فعال کرنے کے لیے. ہم پچھلے والے فورسز جو ہیں ان کو بلا دیتے ہیں, آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. یہ پیچھے چوڑ ہے, بالکل بالکل چوڑ ہے. کیسے چوڑ ہوا؟ اب آپ کو پتا ہے کہ عجیب سی صورتحال ہے. اسپیشل برانچ کے لوگ کیا کرتے ہیں, جمعے میں مساجد میں جو خطبے دے رہے ہیں, مجالس اعضاء میں, احتجاج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریر نوٹ کرتے ہیں. کیا اسپیشل برانچ محض اس لیے بنائی گئی تھی؟ رابرٹ کلب اس کو کہتے ہیں, رابرٹ کلب. ڈی آئی جی, ایس ایس پی اس کے ہیرارکی میں شامل ہیں. انڈیپینڈنٹ پوسٹنگ ہوتی ہے, فنڈز دیے جاتے ہیں. تو آپ ان سے وہ کام کیوں نہیں لے رہے؟ آپ سی سی ڈی کو ہر طرح دیکھیں. سی سی ڈی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ انہوں نے فلاں فلاں سنگین نوعیت کے مقدمات جو ہیں, ایک ڈسپلن ہے نا ان کا, اس کو ڈیل کرنا ہے. اگر وہ منشیات فروشی بھی ڈیل کر دیں گے, اگر وہ جیب تراشی بھی ڈیل کریں گے,
ٹک ٹاکرز کو بھی کریں گے. ٹک ٹاکر کو بھی ڈیل کریں گے. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں اسپیشل فورس کا ایک ہی ہے. اسپیشل فورس اسپیشل ٹاسک کے ذریعے ہوتی ہے, محض زبانی کلامی ہوا میں نعرے بلند کر کے تو نہیں ہوتی. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے تنقید کرتے ہوئے. وجہ اس کی یہ ہے, اتنی اچھی فورس جس پہ پیسہ بھی لگایا, یعنی فنڈز اختیار بھی دیا, پھر گڈ ول بھی کریٹ ہو گئی. ہم نے گڈ ول کریٹ کی نا, کتنے شو کیے بٹ صاحب, ہم مختلف چینلز پہ مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے کہا جی یہ بہت اچھا محکمہ ہے, بدماش کم از کم ڈرا تو ہے نا. لیکن بدماش کو ڈرانے کے لیے آپ اگر ماسک پہن لیں اور لوگ اس بدنما بھدے ماسک کو دیکھ کے آپ سے ڈریں, تو یہ نہیں ہے. ڈر ہے احترام کا, ڈر ہے خوف ہے قانون کا, ڈر ہے خوف ہے آپ کے منصب کا, آپ کے اعتبار کا, آپ کے کردار کا. اچھا, اس ٹائم پہ نیت کا مسئلہ ہے یا ایکشن کا؟ میرا خیال ہے کہ نیت سے زیادہ ایکشن کا مسئلہ ہے. یہ پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں, ایکشن کا مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھیں 90s کے دور میں انو چھبیل کا پولیس مقابلہ ہوا, ملنگی کا پولیس مقابلہ ہوا, اس پر تو تنقید نہیں ہوتی تھی. وہ کیا جسٹیفائڈ تھے؟ اور جسٹیفائڈ پولیس مقابلے کیا قبول ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ زہر جو ہے نا, زہر وہ تریاق میں مکس کر کے ملمہ کاری کر کے شہد کی کسی کو دیں تو وہ قبول کر لیتا ہے. زہر تریاق کی شکل میں دیں زہر, وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ پتہ لگے کہ زہر ہے تو وہ نہیں پھانکے گا اس کو. پھانکتا وہ ہے جو دیکھے کہ شہد سے مکس ہے زہر, تو پھانک لے گا وہ. جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا, دیکھیں سرو چھبیل انو کا بھائی تھا, اس کی ایک دن انسلٹ کی جیل میں, اس نے جیل کے اندر آ کے داخل ہو کے 2 کو مار دیا. تو اس وقت کے ذرائع ابلاغ نے یہ کہا کہ انو چھبیل اتنا ڈیئر ڈیول ہے کہ جیل کے 2, ایک وارڈن کو ایک ڈپٹی کو, اس لیے مار دیا کہ اس نے اس کے بھائی سرو کو, سرور کو بیرک میں بند کرنے کے لیے کہا تھا. 24 نمبر بیرک کا دروازہ اس نے کہا جلدی بند ہو, ٹائم ہو گیا, سب اچھا کا نعرہ لگتا ہے, سب اچھا ہے, اور سب اچھا کا نعرہ لگا. سرور اندر بند ہونے سے انکار کر دیا, جھگڑا شروع ہو گیا, اور اس نے بھائی سے کہا بھائی اندر آ گیا بندوقوں سمیت. جب بندوقوں سمیت آیا تو پنجاب پولیس کے PR سیکشن نے کیا کیا, اس نے دونوں کا چہرہ دکھایا عوام کو کہ یہ ہے سرور چھبیل, یہ انو چھبیل. سرو اور انو 2 بھائی ہیں, اتنے قوی مجرم ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی. ایک وارڈر نے یا ایک سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی نے یہ کہا تھا کہ تو بند ہو جا چکی میں, ٹائم آ گیا تیرا, بیرک میں چلا جا. تو کیا جرم کیا تھا؟ تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ بڑے ظالم لوگ ہیں. جب یہ ظلم کی انتہا کو پہنچے تھے تو ان کو جب مارا پولیس والوں نے تو لوگوں نے جشن فتح منایا. اچھا, اس ٹائم پر بھی دیکھیں نا, حافظ آباد کا میں نے آپ کو بتایا, شوہر کے سامنے اس کی بیوی کا گینگ ریپ ہوا, جو ملزمان تھے ان کا پولیس مقابلہ ہو گیا, جیسے بھی ہوا. پنجاب سے اگر جرائم کا صفایا ہو رہا ہے تو یہ پنجاب والوں کے لیے اچھی بات نہیں بھائی؟ پھر لاقانونیت پھیل جائے گی. آپ ایک ایکٹ کو قانون کے تابع نہیں رکھیں گے تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے. یہی تو اعتراض ہے. پھر عدالتیں بھی میدان میں آ جائیں گی, سو موٹو شروع ہو جائیں گے. ابھی دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں. اپنے ناظرین کے لیے آج تاریخ نوٹ کر لیں ہمارے پروگرام کی, اور یہ چند ماہ میں دیکھ لیجیے گا. اس فورس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بٹ سب FSF 2-2.5 سال چلی, ٹھیک ہے. ہر نئی فورس جس کا پنجاب میں تجربہ ہوا, بالخصوص باقی پاکستان بالعموم ہے, بالخصوص پنجاب میں تجربہ ہوا, اس کی عمر 1 سال سے 1.5 سال ہوتی تھی. لیکن ابتدا میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا CCD کے ساتھ, میں اس کی عمر 6 ماہ سے سال دیکھ رہا ہوں. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پنجاب کا ہوگا, عوام پنجاب کے, اہل پنجاب کا ہوگا. پنجاب اور اہل پنجاب کا نقصان ہوگا. سیاسی بیکنگ ایک جملہ ہے انگلش کا, پولیٹیکل بیکنگ, کہ حکومت, جمہوری حکومت, سیاسی حکومت, وہ پشت پہ ہوتی ہے, پیچھے ہوتی ہے فورس اس کی حکومت کی اداروں کو چلانے کے لیے.
لیکن اب آپ نے ایک عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیا, غیر دانشمندانہ اقدام کیا کہ ایک ہی علاقے میں 3 تھانے بنا دیے, لوکل تھانہ, سی ٹی ڈی کا تھانہ اور اب سی سی ڈی کا تھانہ. ان کی چپکلی شروع ہو گئی, رفٹ, کلیش, پھر پولیس مقابلے, پھر فہرست جاری ہو گئی, پھر بد اعتمادی ہو گئی. اس کے بعد اگر عدلیہ کل بیچ میں آ جاتی ہے, ایک آ گئی ملتان بینچ ہائی کورٹ کا فیصلہ دے دیا, لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ آنے والا ہے, 3-4 درخواستیں مجھے وکلا نے بتائی, ہمارے پاس تیار ہیں, ہم دے رہے ہیں. آپ کرمنل کو عدالتوں کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ کیس مضبوط بنائیں, پراسیکیوشن اس پہ اعتراض لگائے, چالان 4 مرتبہ آپ کو اجازت ہے قانون میں, بار بار چلان ہو, اعتراضی چالان جمع کرائیں, پھر اس پیوریفائی کریں, پھر تصحیح کریں, پھر تکمیل کریں, پھر عدالت میں جمع کرائیں. عدالت سے ریکویسٹ کی جائے سرکاری طور پہ, ایک ہوتی ہے آپ اگر مینیج کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ پولیس مقابلوں کی انکوائری فائل کر دیں, رکوا دیں, دبا دیں, تو آپ اس کے لیے استعمال کریں اپنی توانائی. پولیٹیکل بیکنگ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو یہ خط لکھا جائے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس پاکستان کو, ان کو مراسلے بھجوائیں. حکومتوں کا اختیار ہے, حق ہے, یہ فرائض میں شامل ہے. آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ عدالتوں میں کیسز جو ہیں ان کا فوری فیصلہ کرایا جائے. بعض جو سی سی ڈی بنائے نا, بڑے مقدمات ان کے حوالے کریں, وہ جو مقدمے کی تفصیل دے وہ کیس جلدی سماعت کرائیں. عدالتوں میں جج کم ہیں, ججوں کی تعداد بڑھائیں. بے تحاشا وکلا لائن میں لگے ہوں جج بننے کے لیے, معروف قانون دان ہیں, ان کو لائیں. پھر اور آسان حل, اگر مستقبل اچھا کرنا ہے آپ سی سی ڈی میں ایک میرٹ کے تحت صاف, شفاف, غیر جانبدار فورس تعینات کریں. وہاں کا تو کانسٹیبل بھی دیکھ کے لوگ کہیں یار کیا بات ہے, یہ سی سی ڈی کا ملازم ہے. پھر دوسرے میں مقابلہ کریٹ کریں, ہیلدی کمپٹیشن, کہ تھانے والے کہیں یار ہمارا صوبائی بھی ایسا ہونا چاہیے, پھر سی ٹی ڈی بھی کہے گا ہمارا صوبائی ایسا ہونا چاہیے. ابھی سی ٹی ڈی کی سرگودا جو ہے, 2 روز پہلے میری اشرف چدر صاحب سے بات ہوئی, لکی مروت, میاں والی, بھکر جو سرحد ہے خیبر پختونخوا پنجاب کی, وہاں آپریشن کیا ہے, اور جو بندے ان کو مطلوب تھے وہ سرحد پار کر کے لکی مروت میں وہاں سے لے کے بندے لے کے آئے ہیں بڑی تعداد میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اچھا جی فنڈز زیادہ دے دیے گئے, کیا آپ کسی گدھے پہ پوری پنجاب پبلک لائبریری لاد دیں تو پڑھا لکھا بن جائے گا وہ؟ کبھی بھی نہیں. اور بھائی تربیت یافتہ لوگ لیں, اچھے لوگ بھی ہیں, فورس پنجاب پولیس کی فورس میں بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کا کوئی کرائٹیرین بنائیں اور اس کے تحت ان کو بھرتی کریں. سی سی ڈی کو ایک ایگزامپل کے طور پہ, مرر کے طور پہ پیش کریں. دوسرے جو محکمے جو متصادم میں کلیش کر رہے ہیں ان سے, وہ ان کی کارکردگی سے خوش ہوں, مطمئن ہوں اور آئیڈیل بنائیں. تب آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا رزلٹ آئے گا. اور میں کہتا ہوں کہ سی سی ڈی کی جو تربیت کا عنصر فقدان آپ کو دکھائی دیا نا, اگر آپ وہ ختم کر دیں. اب ایک کسی بندے نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ گجرات میں کچھ انکوائریاں چل رہی ہیں پولیس افسروں کے خلاف, تو ایسا شخص جس کا کیریئر بے داغ نہیں ہے, دوران سروس اس کے خلاف بے تحاشا انکوائریاں تھیں اینٹی کرپشن کی, تو اسے آپ کیوں اس طرح کے ہیڈز لگاتے ہیں؟ تو یہ کرنا وجہ پھر یہ ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کا طریقہ پولیس مقابلے نہیں ہے, نہ فنڈز بے تحاشا, اختیارات بے انداز, یہ کوئی کنٹرول کرائم کا طریقہ نہیں ہے. 90 سے پہلے ایک ڈی ایس پی تھا, ڈی ایس پی سی آئی اے سٹی کہتے تھے اس کو, ڈی ایس پی سی آئی اے, کوتوالی تھانے میں بیٹھتے تھے. احمد خان چدر صاحب ڈی ایس پی رہے, پھر بعد میں ایس پی ہوئے. وہ ایک تھا سی آئی اے کا ڈی ایس پی, انچارج پورے سی آئی اے کنٹرول کرتا تھا. پھر ایس پی ہو گیا, اپ گریڈ ہو گیا, پھر ڈی آئی جی بنایا, پھر آپ نے آرگنائز کرائم بنا دیا, پھر آپ نے سی ٹی ڈی بنا دیا, اس پہ سی آئی ڈی, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بنا دیا. رزلٹ اس سے کم آ رہا ہے, نتائج اس سے زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں. کیوں کہ کرائم کنٹرول کا سسٹم نہیں ایوالو کیا آپ نے. محض بیج, میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھ کے کہ ایک افسر کو, جونیئر کو انعامی ترقی دے کے آپ بیج لگا کے تشہیر کر رہے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اس کے. یہ ٹک ٹاک سے نہیں,
تشہیر سے نہیں، پولیس کرائم کنٹرول سسٹم سے بہتر ہوتی ہے، اور وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اب 6 ماہ ٹیسٹ کیس دے دیا جائے سی سی ڈی کو، مقدمات تفویض کیے جائیں اسپیشلائزڈ، وہ دیے جائیں اور ان کو 6 ماہ دیا جائے کہ یہ آپ کی کارکردگی ہے، ٹیسٹ کریں. جو اپ ٹو دی مارک نہیں ہوگا اس کو وہاں سے جان چھڑوا لیں، محکمہ سے اس سے بالکل فراغت حاصل کر لیں آپ. وہ کہے اس محکمے کو خیر بات کرے، خود ہی تم کہیں باہر چلا جائے. بھائی آپ کوالٹی ورک دیں سی سی ڈی کو، کوانٹٹی نہ کریں. ان کو کوانٹٹی پہ دے دیا کہ ہم نے جناب 1224 مثال دے رہا ہوں، 1224 افراد کی فہرستیں جاری کر دی ہیں، ان کو زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ. یہ جو لائسنس ٹو کل ہے نا بٹ صاحب، اس کا کراچی میں انجام بڑا برا ہوا تھا. ایسے ہی جب بھی دیکھیں، بدماشی ختم کرنا میری بنیادی خواہش ہے، ترجیح ہے میری کہ بدماشی ختم ہونی چاہیے. میرے بہن بھائی، میں، میرے خاندان والے، میرے دوست احباب آزادانہ پھریں سڑکوں پہ، شاپنگ بھی کریں رات کو، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. کوئی کسی سے بندے نہیں چھینے، کسی سے زیور نہیں چھینے، پرس نہ چھینے، موبائل نہ چھینے، موٹر بائیک نہ چھینے، گاڑی نہ چھینے. سب ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر خون خرابہ ہو رہا ہے تو اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے نیا خون خرابہ شروع کر دیں. پھر اس خون خرابے کا انجام بڑا بھیانک ہے. ہم نے جو آج ساری یہ باتیں کی، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے سال میں حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پر پبلک کی اپریسیشن تو مل رہی ہے. سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جیلس لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپریشیٹ کر رہی ہے سی سی ڈی کو، ان کی کارروائیوں کو. حالات بہتر آپ کو لگتے ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے؟ بٹ صاحب، میں نے تو کہا کہ یہ مشروط ہے. تنقید برائے اصلاح ہے. اگر آپ اصلاح کر لیں گے، آنے 3 ماہ کر دیے نا، 3 پچھلے گزر گئے، 3 اور ہیں، 6 ماہ میں اپنی اصلاح کر لیں یہ محکمہ، تو اس کی تعریف ہر سطح پہ کی جائے گی. لیکن یہ مشروط ہے، اگر درست کر لیں گے اپنا قبلہ تو لوگ آپ کو سجدہ کریں گے. لیکن جو میں فورس ہی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جس ڈگر پہ یہ چل نکلے ہیں اور الزامات کا جس طرح سامنا ہے سی سی ڈی کو. دیکھیں، آپ نے صرف ایک کہا کہ سوشل میڈیا کی زینت ہے، مخصوص لوگ کر رہے ہیں. اس میں کچھ سیاسی عنصر بھی ہے. حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے. اس میں سیاسی عنصر بھی ہے. کچھ حکومت مخالف افراد بھی تنقید کر رہے ہیں. ایک پوری لابی ہے جس کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے اپوزیشن کی، وہ بھی ہو سکتے ہیں کر رہے ہوں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں حکومتی ایکٹ کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے باوجود چیک اینڈ بیلنس قائم رکھیں، اعتدال میں رہیں، معاملات کی درستگی کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، وعدہ اپنی جگہ پہ، عمل اپنی جگہ پہ. درستگی کا عمل کریں. آپ پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. کیوں؟ آپ اسپیشلائزڈ فورس ہیں. اگر وہی کام آپ نے کرنا ہے جو تھانہ اچھرا، کوتوالی اور مزنگ کے پولیس والے کرتے تھے، تو آپ کی فورس کو اتنا اختیار دینے کی اور فنڈ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ تھوڑے سے ان سے مختلف دکھائی دیں، اپنے آپ کو، حالات کو ٹھیک کریں. سمجھدار آدمی ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب، وہ اگر معاملات کو بہتر انداز سے پالش کر کے، پیوریفائڈ پروفیشنل طریقے سے اگر امپلیمنٹ کریں، ایگزیکیوٹ کریں، اور دیکھیں آپ ان کو نوالا دیں سونے کا، لیکن آنکھ جو ہے نا وہ شیر کی دیکھیں. ان کو لحاظ نہ کریں، بد لحاظ ہو کے دیکھیں. بد لحاظ سے مراد یہ نہیں ہے، آپ پروفیشنل انداز اپنائیں اور ان کو تھوڑا سا ہلا شیری دے کے، بک اپ کر کے بہتر رزلٹ لینے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ایک یہ تاثر ختم کریں کہ آپ انڈیپینڈنٹ فورس ہیں. آپ اختیار استعمال کریں لیکن متوازی فورس کے طور پہ نہ کریں. تھانے کے اپنی سینٹیٹی برقرار رکھیں. ایس ڈی پی او کا آفس رہنا چاہیے. ایس پی ڈویژنل جو ہے اس کے اختیارات پہ. اب میں آپ کو جملہ ایک اور آخر میں بتا دوں. بٹ صاحب، پنجاب کے میں نے مور لیس 50% سے زائد، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، 50% سے زائد تھانے، ایس پی آفس، ڈی ایس پی آفس، ڈی پی او آفس، ان کے مخبروں کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے، جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، پولیس افسروں کے ذریعے، ریٹائرڈ افسروں کے ذریعے یہ ریسرچ کی. پنجاب کے جتنے تھانے میں نے ریسرچ کی، ان میں سے صرف ایک ڈسٹرکٹ سائیوال، وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس کے ایک ایس پی نے یہ کہا
کہ ہماری CCD سے زبردست قسم کی کوارڈینیشن ہے، باقی تمام اضلاع نے مخالفت کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے متوازی نظام قائم کر دیا گیا، ہماری حیثیت اہمیت ختم کر دی گئی، اور اس کی وجہ سے ہماری قابلیت جو ہے وہ ماند پڑ گئی. یہ میں نے پوچھا کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا اس فورس کو ہمارے باپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ابا ہیں. ہماری کارکردگی. اب ایک بڑے پولیس افسر کی بات سن لیں. اس نے اپنے ماتحتوں کو بلا کے یہ کہا، اس میں SHO بھی شامل تھے 2-3، ان سے کہا کہ بھائی آپ نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے، اپنی ایفیشنسی کے حوالے سے یعنی، اور اپنی ریکوری کے حوالے سے CCD کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینی، ان تک اطلاع نہیں پہنچنے دینی. یہ میٹنگ کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اس اعلیٰ پولیس افسر کی میٹنگ کی رپورٹ یہ مجھ تک پہنچی کہ اس نے کہا کہ ان تک اطلاع نہ پہنچنے دیں. یہ پروفیشنل جیلسی اگر کریٹ ہوئی تو اور بات ہے، اگر ان کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہیں تو اور بات ہے، اگر یہ نان پروفیشنلزم ہے تو اور بات ہے، جو بھی اسے نام دیں. لیکن یہ CCD کا یہ فرض ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب خیریت سے واپس آ جائیں امریکہ سے، تو ان کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس فورس کو یہ سمجھائیں بجھائیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے تھانے کا ابا بننے کے لیے نہیں، پنچایتی افسر نہیں بنایا آپ کو، کوئی سپر میسی نہیں ہے آپ کی. آپ صرف اتنا کام کریں کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں، جرائم ختم ہوتے دکھائی دے. اگر جرائم کو آپ اس انداز سے کنٹرول نہیں کریں گے جس طرح شکایت اس لیے CCD بنا نا، تو جو پہلے کر رہے تھے پھر آپ کی جگہ انہیں کو لگا دیتے ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے محکمے کو درست کر لیں. تو میرا خیال ہے 6 ماہ کا ٹاسک دیکھ کے پھر ان کی کارکردگی مانیٹر کی جائے. اور کارکردگی کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کارکردگی کو پراپرلی پبلک کیا جائے. پراپرلی پبلک کسے کہتے ہیں؟ تشہیری مہم چلائیں جینون حقائق کی بنیاد پہ، ذمہ دارانہ طریقے سے. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، وائلنٹ بھی ہے. سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے، مین اسٹریم میڈیا کہہ رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا کو اعتماد میں لے کے عوام تک اپنی کارکردگی کے جینون پہلو بتائیں، لوگ اس سے متاثر ہوں. یہ بڑکے جو ہے نا پھڑ لو والا کام نہیں ہے. مار دھاڑ منصوبہ بند پولیس مقابلے، میں جعلی نہیں کہتا، منصوبہ بند پولیس مقابلے، زخمی کر کے پکڑ لینا، حملہ آوروں کے ذریعے، ساتھیوں کے ذریعے گولی لگوا دینا، یہ کوئی ذہانت نہیں ہے، فرسودہ طریقہ ہے. آپ صرف نام میں نے 4 FIR پڑھی بٹ صاحب، چاروں میں عبارت جو ہے نا پولیس مقابلوں جو ہوئے مارے گئے انڈائریکٹ پولیس مقابلے ایک جیسی ہے، صرف نام بدلیں، تھانہ بدلا ہے، تاریخ بدلی، باقی ایک جیسا ہے. ساتھیوں کی فائرنگ والا واقعہ جو ہے نا یہ پرانی روایت ہو گئی ہے. میں نے آج تک وہ ساتھی واپس آتے نہیں دیکھے. تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ اگر درست کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا مستقبل تابناک ہے. تاریخ نہیں ہے، مستقبل تابناک ہے. لیکن 6 ماہ سے زیادہ عرصہ دینا جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں کیا یہ جسٹیفائڈ ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.